اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 دفعہ کھجلی کر لی نماز ٹوٹ جائے گی. بھائی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو گود میں اٹھا کے نماز کی جماعت کروایا کرتے تھے, اور جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے, اور جب آپ قیام کے لیے جاتے پھر اس کو دوبارہ سے اٹھا لیتے. اور فقہ حنفی کہتی ہے کہ آپ نے کوئی 2 ہاتھ سے کام نماز کے دوران کر لیا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو مجھے بتائیں, چھوٹے بچے کو آپ 1 ہاتھ سے اٹھائیں گے تو اس کے تو بازو ہی ٹوٹ جائیں گے. تو نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے اپنی نواسی کو یوں اٹھا کے قیام کرتے تھے, پھر سجدے میں جاتے وقت بٹھاتے تھے. اب میں یہی تو رونا رو رہا ہوں کہ بھئی بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور, بابوں کا پیغمبر اور ہے. ناظرین, مرزا جہلمی سینہ چوڑا کر کے یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ معاذ اللہ فقہ حنفی نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ فقہ حنفی نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے یا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ابھی آپ نے اس کا کلپ سماعت کیا, اس کلپ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز کے اندر 3 مرتبہ خارج کر لی تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو آگے اس نے وہ کیفیت بھی بتائی ہے کہ حضور علیہ السلام آپ اپنی نواسی کو ایسے اٹھاتے. اس نے کہا کہ چونکہ ایک ہاتھ سے تو نہیں اٹھایا جا سکتا, بازو تھک جائے گا, تو اس لیے حضور علیہ السلام کیسے اٹھاتے, ایسے اٹھاتے. یہ تو میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کرتا ہوں اٹھانے کی کیفیت کیا تھی. لیکن اس نے کہا کہ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے اور وہاں پہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایسے اپنی نواسی کو اٹھاتے تھے, چونکہ ایک ہاتھ سے تو نہیں اٹھا سکتے. اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نماز کے دوران اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جبکہ اس کلپ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ مرزا جہلمی کے نزدیک اگر کوئی انسان نماز کے اندر دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. یعنی کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے تیر کمان چلاتا ہے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر کوئی کنگھی کرنا شروع ہو جاتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی پھر بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. سر کو تیل لگانا شروع ہو جاتا ہے پھر بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. یعنی نماز کے دوران اپنے دونوں ہاتھوں سے اگر کوئی کام کر لیتا ہے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. استغفر اللہ, کچھ عقل سے کام لو. لوگوں کی نمازوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنے جو فارورز ہیں تمہارے ان کی نمازوں کو کیوں برباد کر رہے ہو کہ نماز کے دوران اگر دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لیا نماز نہیں ٹوٹے گی؟ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ فقہ حنفی لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہی, تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. اور یہ جو حدیث مبارکہ تم نے پڑھی یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, یہ حدیث نمبر ہے 1516. یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز پڑھنے کے لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھایا ہوا تھا. پس فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا, پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سجدہ فرماتے تو حضور علیہ السلام ان کو وہاں پہ بٹھا دیتے, اور جب آپ دوبارہ کھڑے ہوتے قیام کرتے تو آپ ان کو پھر اٹھا لیتے. اچھا, اس حدیث مبارکہ میں صرف یہ ہے. اب اٹھانے کی کیفیت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی نواسی کو اٹھایا کیسے تھا؟ اس نے کیا کہا, حضور علیہ السلام ایسے اٹھاتے تھے, ایسے, ٹھیک ہے, اور ایسے کر کے اٹھاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. اٹھانے کی کیفیت کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں اٹھانے کی کیفیت نہیں ہے. اٹھانے کی کیفیت ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حدیث نمبر جو ہے وہ 918 اور 919 ہے. یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مبارکہ جو الفاظ ہیں فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهِيَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ يَدَعُهَا اِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا اِذَا قَامَ. پس حضور علیہ السلام آپ نماز ادا فرماتے اس حال میں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا تھا. ایسے نہیں جناب, ایسے نہیں, کندھوں پہ. کہاں پہ؟ کندھوں پہ اٹھایا ہوتا تھا. اور یہ آپ کی یہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے تو نہیں اٹھا سکتے,
बाजू थक जाएगा तो दोनों हाथों का इस्तेमाल ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु ने उठाया। ये कहाँ पे लिखा है? ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि वहां पे उठाने की कैफियत मौजूद नहीं बुखारी शरीफ में, लेकिन यहाँ पे मौजूद है कि कैसे उठाया होता था। फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिया अला आतिकी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते इस हालत में कि हजरत उमामा बिनते ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब सजदा फरमाते तो उनको उतार देते, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते तो उनको फिर अपने कंधों पर उठा लेते थे। तो आपका ये कहना कि ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, ये तो है ही नहीं। ये कैफियत भी बयान होगी। अब आगे चले फिक़ह हनफी में ये क्या है कि बच्ची को उठाकर नमाज पढ़ने के हवाले से फिक़ह हनफी में क्या है। तो अल्लामा कासानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बदाइउस सुनाए के अंदर ये नकल करते हैं, मसाला जिल्द नंबर इसकी 3 है, सफा नंबर 146 है। वो फरमाते हैं कि हमारे नजदीक ये है कि अगर कोई मजबूरी है, वहां पे उन्होंने ये हदीस मुबारक नकल की और फिर आगे वजह भी बयान की, चूंकि उस वक्त जरूरत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनकी हिफाजत फरमानी थी हजरत उमामा बिनत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। तो जरूरत के पेश नजर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने हजरत उमामा बिनत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने कंधों पे उठाया। और फिर आगे लिखते भी हैं कि अगर कोई इंसान हाजत के वक्त यानी उसको जरूरत दरपेश हो बच्ची को उठाने की, तो अगर कोई इंसान उठा लेता है तो उसकी नमाज जो है वो फासिद नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बगैर जरूरत के उठाता है तो ये उठाना जो है ये मकरूह है, नापसंद है। तो ये है असल मसाला। और ये जनाबी वाला क्या कह रहे हैं कि हर हालत में आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत है या नहीं है, आप दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों हाथों को इस्तेमाल करें और अपनी नमाज को बर्बाद करें। ये फिक़ह हनफी लोगों को गुमराह नहीं कर रही, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और ये अपनी गलत तावीलात करके और अहादीस मुबारका से गलत मफहूम लेकर खुद भी गुमराह हो रहा है और जो इसके फॉलोअर्स हैं ये उनको भी बर्बाद कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसे महफूज रखे।